سب سے بڑی دولت ایک انسان کے پاس ایمان لانا ہے، مومن بننا ہے، مسلمان بننا ہے، لیکن جب زنا کرتا ہے بندہ تو پھر وہ مومن نہیں رہتا ہے، یخرج منہ الایمان، ایمان اس سے نکل جاتا ہے۔ فَكَانَ عَلَى رَأْسِهِ كَالظُّلَّةِ، اس کے سر کے اوپر چھتری کی طرح سے ایمان رہتا ہے، چھتری کی طرح سے۔ فَإِذَا رَجَعَ أَوْ تَابَ، جب انسان توبہ کرتا ہے، لوٹ آتا ہے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوتا ہے کہ یار مجھ سے غلطی ہو گئی، افسوس ہوتا ہے اسے، تو پھر وہ ایمان اس کی طرف لوٹ آتا ہے۔ اللہ کے بندو، کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بری بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کہ غلط سمبند بنانے کے نتیجے میں انسان خود تو برباد ہوتا ہی ہے، پوری دنیا بھی اس کے ساتھ برباد ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس قوم کے اندر زنا اور سود، غلط سمبند بنانا اور بیاج کا بزنس، بیاج کا دھندا، بیاج کا کاروبار زیادہ ہونے لگ جائے، اس قوم کے اندر اچانک موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ فشا فیہم الموت، موت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ آج دیکھیں، ہم دیکھیں میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، موت ویسے کسی کی خاندان کو، کسی کی عمر کو، کسی کے جینڈر کو نہیں دیکھتی ہے۔ آدمی ہے، عورت ہے، بچہ ہے، مالدار ہے، بوڑھا ہے، بڑا ہے، غریب ہے، فقیر ہے، کون ہے، موت نہیں دیکھتی ہے۔ لیکن ہم جس کے بارے میں کبھی سوچ ہی نہیں سکتے، اچانک موت کا ہونا، یہ زنا، غلط سمبند بنانا اور اسی طریقے سے بیاج اور سود کھانے کا نتیجہ ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانچ چیزوں کے نتیجے میں آتی ہیں، پانچ چیزوں کے نتیجے میں آتی ہیں۔ جب کوئی قوم اللہ رب العالمین کے حکم کو نہیں مانتی ہے، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، اس کے رسول کی باتوں کو نہیں مانتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ایک دشمن کو مسلط کر دیتا ہے، ان کے اوپر بٹھا دیتا ہے ایک دشمن، ظالم بادشاہ بٹھا دیتا ہے، دشمن ان کے اوپر بٹھا دیتا ہے جو انہیں بہت پریشان کرتا ہے۔ آج ہماری حالت کیا ہے دیکھ لیجئے، کیا ہے ہماری حالت آج، دیکھ لیجئے آپ کہ ہم لوگ دن بدن پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں، پریشان ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور جس قوم کے اندر، جس سماج کے اندر زنا عام ہو جائے، غلط سمبند بنانا عام ہو جائے، لوگ اسے حلال سمجھنے لگیں، تو اس قوم کے اندر بہت بڑی اور ایسی بیماریاں جو اس سے پہلے ہمارے باپ داداؤں نے نہیں دیکھی، کورونا، ایڈز، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمارے باپ داداؤں نے کبھی نہیں دیکھی، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں۔ اور آنے والے زمانے میں ہماری نسلیں، ہمارے بچے اس سے بھی خطرناک بیماریوں کو دیکھیں گے۔ جیسے دنیا سیکس کے اندر، ایڈلٹری کے اندر زیادہ بڑھتی چلی جائیں گی، ویسے ان کے اندر نہ جانے کون سے وائرس جنم لیتے رہیں گے جو ان کو موت کے گھاٹ اتارتے رہیں گے۔ کئی لوگ، ہزاروں، لاکھوں لوگ ایک ہی وقت کے اندر مر جائیں گے، اور یہ صرف اور صرف نتیجہ کس چیز کا ہوگا؟ اسی غلط سمبند بنانے کا نتیجہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، جو آدمی غلط سمبند بناتا ہے یا اس دنیا کے اندر ڈوبا ہوا ہے، غلط اور حرام کاری، زنا کاری کے اندر ڈوبا ہوا ہے، ابن القیم اس آدمی کے تعلق سے لکھتے ہیں، اسے اس چیز کا مزہ نہیں آتا ہے اور وہ چھوڑ بھی نہیں پاتا ہے، وہ اس چیز کا مزہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا۔ دکھتا اسے خوبصورت ہے وہ، لیکن اسے اس چیز کے اندر مزہ نہیں آتا ہے، اور نہ وہ اس گناہ کو کبھی چھوڑ سکتا ہے۔ یہ ایسی دنیا ہے، یہ ایسا جال ہے جس میں پھنسنے کے بعد انسان، بہت کم ایسے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کا رحم اور کرم ہوتا ہے، ان کے علاوہ سب لوگ کبھی اس کی لذت کو حاصل نہیں کر سکتے اور اسے چھوڑ بھی نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس خطرناک قسم کی بیماری سے محفوظ رکھے۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں اور میرے دوستوں، آج ہم دیکھیں ویسٹرن کلچر کو، امریکہ، یورپ، فرانس، جرمنی، سویڈن، جو انگریزوں کے ملک ہیں،
جس کو ہم پشچمی دیش بھی کہتے ہیں، یہ بیماریاں وہاں بہت زیادہ ہیں۔ آپ دیکھیں امریکہ کے اندر سینکڑوں ہاسپٹل صرف اسی کام کے لیے، گپت روگوں کے علاج کے لیے، گپت روگوں کے لیے سینکڑوں ہاسپٹل، اور دن بدن بڑھتے ہی جا رہے ہیں صرف گپت روگوں کے لیے۔ سویڈن کے اندر ہر 4 میں سے 1 یا 2 بچہ حرامی پیدا ہوتا ہے، حرامی بچہ پیدا ہوتا ہے غلط سمبند بنانے کے نتیجے میں۔ اللہ کے بندو، دنیا میں سب سے زیادہ آپریشن جو ہوتے ہیں پیٹ میں غلط بچے یا بچوں کو گرانے کے آپریشن سب سے زیادہ ہوتے ہیں، جس کو ہم لوگ ابورشن بولتے ہیں، جس کو ہم لوگ ابورشن بولتے ہیں، بچے کو گرانا، اس کو مار دینا پیٹھی کے اندر اور اس کو گرا دینا، یہ سب سے زیادہ آج دنیا کے اندر ہونے والے آپریشنوں کے اندر ہے۔ دنیا کے اندر سب سے زیادہ بیچی جانے والی دوائیاں، پیٹ کے اندر جو بچہ رہتا ہے اس کو گرا دینے والی دوائیاں سب سے زیادہ دنیا کے اندر بیچی جاتی ہے آج کل، سب سے زیادہ بیچی جانے والی دوائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، یہ اتنا خطرناک گناہ ہے، اتنا خطرناک گناہ ہے کہ انسان اس کے بعد ایک معصوم کو قتل کرتا ہے، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا، اس کا نتیجے میں انسان کسی کو قتل کرتا ہے۔ زنا کا مطلب یہ دروازہ ہے مرڈر کا، قتل کا۔ بچے کو قتل کرے گا، اس کی ماں کو بھی کبھی قتل کر دے گا، کبھی خود بھی قتل ہو جائے گا، کبھی جو اس کو دیکھے گا اس کو بھی قتل کرنے کی سوچے گا۔ بڑا خطرناک گناہ ہے یہ، بہت خطرناک گناہ ہے یہ۔ اس سے ہم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، اس سے ہم لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ اسلام نے ہر اس راستے کو بند کر دیا ہے جو زنا تک پہنچاتا ہے، ہر اس راستے کو بند کر دیا جو غلط سمت بنانے تک پہنچاتا ہے۔ اسلام کتنا بہترین مذہب ہے، کتنا شاندار دین ہے، جس نے اپنے ماننے والوں کو تاکہ وہ سکون کے ساتھ رہیں اس دنیا کے اندر، اس حرام کاری سے روکا ہے، ہر ممکن طریقے سے روکا ہے۔ کیا کہا اسلام نے؟ کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ۔ آنکھ یہ سب سے بڑا سبب ہے غلط سمبند بنانے کا۔ آنکھیں نیچی رکھو، نیچی رکھو آنکھیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے جو لوگ گزر چکے ہیں، جو لوگ چلے گئے ہیں، ایک بزرگ کہتے ہیں کہ عید کے دن میں نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ گیا، جب واپس آیا تو میری گھر والی نے پوچھا آج تم نے کتنی عورتوں کو دیکھا، کتنی خوبصورت عورتوں کے چہروں کے اوپر تمہاری نگاہ گئی؟ کہا جب سے میں گھر سے نکلا اور واپس آنے تک صرف اپنے انگوٹھے اور اپنے پیر کو دیکھا بس، اور کسی کو نہیں دیکھا۔ کیوں؟ وہ جانتے تھے کہ آنکھ ہی کے ذریعے سے انسان آگے بڑھتا ہے، آنکھ سے دیکھے گا، اس کے دل میں وہ بھائے گی یا اس کے دل میں وہ بھائے گا، اس کے بعد میں ملاقاتیں ہوں گی، جب ملاقاتیں ہوں گی تو ملاقاتیں تمام حدوں کو پار کر جائیں گی اور پھر یہ گناہ کر بیٹھے گی۔ اللہ کے بندو، اس لیے اسلام نے کہا کہ تم اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نظروں کو نیچے رکھو۔ عورتوں سے بھی کہا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اللہ کے بندو، بے پردگی، جیسا کہ ابھی شیخ سلیم صاحب نے بتایا کہ کاسیات، آریات، مائلات، ممیلات، ایسی عورتیں جو اپنے جسم کو دکھاتی ہیں، کپڑا پہنتی ہیں لیکن اس کے باوجود لگتا ہے کہ ننگی ہیں، ایسی عورتیں جو مردوں کو لبھاتی ہیں، خود ان کی طرف مائل ہوتی ہیں، ان کو اٹریکٹ کرتی ہیں، خود اٹریکٹ ہوتی ہیں، کرتی ہیں، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی اور نہ جنت کے اندر داخل ہوں گی، جبکہ جنت کی خوشبو کئی جگہوں سے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اسی طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اس گناہ سے بچیں تو ہم اپنے گھروں کے اندر الحم الموت۔ ایک عورت نے پوچھا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کے نبی نے کہا کہ تم عورتوں کے پاس ڈائریکٹ مت جایا کرو، لا تدخل النساء، لا تدخلوا علی النساء، تم عورتوں کے پاس مت جایا کرو، تو ایک عورت نے پوچھا ارأیت الحم یا رسول اللہ، دیور کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
ہم وہ بولتے ہیں اس آدمی کو جو شوہر کا بھائی ہے، چاہے وہ اس کا دیور ہو یا اس کے خالہ کا لڑکا ہو یا اس کے پھوپھی کا لڑکا ہو یا اس کے ماموں کا لڑکا ہو، اس کا کوئی قریبی جو اس کے رشتے میں بھائی لگتا ہو، یہ سب دیور کے کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے کہا یہ ہم موت ہے، یہ دیور جو ہیں، کزن جس کو بولتے ہیں، یہ موت ہے عورت کے لیے، ان سے پردے میں رہنا ضروری ہے، پردے میں رہنا ضروری ہے۔ اور اسی طریقے سے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، عورت کو یا مرد کو 6 مہینے سے زیادہ نہ چھوڑا جائے، 6 مہینے سے زیادہ اس سے دور نہ رہا جائے۔ ہم لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے اور دنیا کو خوش کرنے کے لیے کوئی 4 سال، کوئی 3 سال، کوئی 7 سال، کوئی 8 سال، شادی کا مطلب کیا ہے؟ پھر انسان شادی کیوں کرتا ہے؟ دور رہنے کے لیے یا کہ قریب رہنے کے لیے؟ یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے لوگوں، اے نوجوانوں، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے۔ شادی کرنے کی وجہ سے انسان اس گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اگر کسی چیز سے روکا ہے، اللہ جانتا ہے انسان کی فطرت کو کہ جوان ہونے کے بعد اس کی شہوت بھڑکے گی، اس کا جوش بھڑکے گا، اللہ نے حلال طریقہ بھی بتایا ہے۔ حلال طریقے کے ذریعے سے اپنی شہوت کو انسان پورا کرے، بیوی کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرے، شوہر کے ذریعے سے اپنی شہوت کو پورا کرے۔ اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں، جتنے طریقے ہیں، سب کو اللہ نے کہا کہ یہ حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ سب کے سب رشتے حرام ہیں۔ اللہ کے بندوں، کیا آپ جانتے ہیں جو آدمی حرام خوری سے بچتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن اس سے کس چیز کا وعدہ کیا ہے؟ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ عرش کے سائے کے نیچے رکھے گا، اور اس دن ہم سب لوگ محتاج ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے نیچے رکھے۔ کیوں؟ سورج اتنا قریب ہوگا، انسان پسینے میں شرابور ہوگا، ابھی گرمی کا موسم ہے، آپ 5 منٹ کے لیے دھوپ میں کھڑے نہیں رہ سکتے۔ اس دن کی گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ سورج اتنا قریب ہوگا، انسان پسینے میں اپنے گناہوں کی جتنے اس کے گناہ ہوں گے اس حساب سے وہ پسینے کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے جو اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، ان میں سے ایک وہ نوجوان ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ ذَاتُ امرأة ذات حسب وجمال، اس کو کسی خوبصورت عورت نے، خاندانی عورت نے بلایا ہوگا، لیکن اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ غلط کام نہیں کر سکتا، میرے رب نے منع کیا ہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے اور وہ اس غلط کام کو چھوڑ دیتا ہے۔ ایسا آدمی حقیقت میں اللہ کے سائے کا حقدار ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنا سایہ لوگوں کو دے گا، یہ آدمی حقیقت میں حقدار ہے۔ کیوں؟ شیطان چاروں طرف سے اسے گھیرے ہوئے، شیطان چاروں طرف سے اس کے پیچھے لگا ہوا، نوجوان بھی ہے، بلانے والی عورت خوبصورت بھی ہے، بلانے والی عورت خاندانی بھی ہے، کوئی رنڈی نہیں ہے یا کوئی کمزور یا نیچے خاندان کی لڑکی نہیں ہے، بلکہ خاندانی لڑکی ہے، مالدار بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے مالدار بھی ہے، وہ بلاتی ہے اس کو، لیکن اس کے باوجود وہ کہتا ہے میں یہ کام نہیں کر سکتا، میرے رب سے میں ڈرتا ہوں، میرے اللہ سے میں ڈرتا ہوں۔ اللہ کے بندو، جس دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، جس دل کے اندر اللہ رب العالمین کا ڈر ہو، خوف ہو، اگر انسان اللہ سے حقیقت میں ڈرنے والا ہے تو کبھی بھی وہ اس گناہ کو نہیں کرے گا۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب ہم اس گناہ کو کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے باپ نہ دیکھے، ماں نہ دیکھے، بھائی نہ دیکھے، شوہر نہ دیکھے، لیکن وہ آنکھ ضرور دیکھتی ہے جو کبھی سوتی نہیں ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، وہ اللہ جو ہر چیز کو باریک سے باریک چیز کی بھی خبر رکھنے والا ہے، وہ اللہ جو رقیب ہیں۔ آپ کیمرہ لگاتے ہیں اپنے گھر کے باہر، ہر چیز اس کے اندر آ جاتی ہے،
کوئی بھی اس راستے سے گزرتا ہے ریکارڈ موجود ہے۔ اللہ کے بندو، اسی طریقے سے ہمارا رب ہے، ہمارا اللہ ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، ہر چیز کے بارے میں بالکل باریک سے باریک چیز کی بھی وہ جانتا ہے۔ کل قیامت کے دن فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ایک ایک ذرے کا حساب دینا ہوگا اللہ کے بندو۔ جو اس گناہ کے اندر مبتلا ہیں وہ سمجھیں، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف ان کے دل میں ہو کہ اللہ تعالیٰ ان کو دیکھنے والا، بصیر، دیکھنے والا، رقیب، کیمرے کی طرح سے وہ تمہارے اوپر نگاہ ٹکائے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی عبادت ہے کہ انسان اللہ کے ڈر سے کوئی گناہ چھوڑ دے۔ آج یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں اتنے؟ کیونکہ لوگوں کے اندر اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، سورہ یوسف 12 اور 13 پارے کے اندر آپ نے تلاوت کی ہوگی۔ جب بادشاہ کی بیوی ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے ان کے اوپر لٹو ہو گئی تھی، ان کے ساتھ غلط کام کرنے کا ارادہ کر چکی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کا ڈر تھا۔ کیا کہا؟ معاذ اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ مجھے اس عورت سے بچا لے۔ اللہ نے ان کو بچا لیا۔ اس لیے اگر کبھی اس طرح کا موقع ہے اللہ کے بندوں، تو پھر اپنے رب کو ضرور یاد کیا کرو کہ پوری دنیا مجھے نہیں دیکھتی ہے لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ میرا رب مجھ سے پوچھے گا کل قیامت کے دن کہ میں تجھے نظر نہیں آیا تھا، پوری دنیا سے تو ڈرتا تھا، میں تجھے نظر نہیں آیا تھا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے اندر اس کا عذاب کیا ہے؟ اس کا عذاب یہ ہے کہ انسان ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے۔ جو زنا کرتا ہے ہمیشہ ڈر میں رہتا ہے، کبھی وہ خوش نہیں رہتا۔ آپ اندازہ لگائیں، جو آدمی ہمیشہ ڈرتا ہو، جس کے دل میں ہمیشہ ڈر ہو، اس کی زندگی کیسی گزرے گی؟ بہت بری زندگی گزرتی ہے اس کی۔ اسے ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ کہیں اس کی پول نہ کھل جائے، اس کے باپ کو معلوم نہ ہو جائے کہ اس کا کسی لڑکی کے ساتھ میں افیئر ہے۔ لڑکی کو ڈر رہتا ہے کہ اس کے بھائی کو، اس کے خاندان کو پتہ نہ چلے کہ اس کا افیئر کسی عورت کے، کسی مرد کے ساتھ ہے۔ شوہر کو پتہ نہ چل جائے اگر شادی شدہ ہے، اسے ہمیشہ اس بات کا ڈر رہتا ہے کہ کہیں پیٹ میں بچہ نہ رہ جائے۔ ہمیشہ وہ اس آگ میں جلتا رہتا ہے، ڈر کی آگ میں، وحشت کی آگ میں۔ اس کے چہرے پر نور نہیں رہتا ہے، خوف کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے کبھی اس کے چہرے کے اوپر نور نہیں رہتا ہے، ڈر۔ اس کے جسم سے عجیب طرح کی بدبو بھی آتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث میں کہ زانی یعنی غلط سنبندھ بنانے والے مرد اور غلط سنبندھ بنانے والی عورتوں، ان کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ایک رات میں سویا ہوا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، دو لوگ میرے پاس آئے، مجھے لے کر کے چلے، دو فرشتے میرے پاس آئے، مجھے لے کر کے چلے۔ ایک گھر کے پاس میں مجھے، جہاں پر ایک تندور تھا، تندور کے اندر میں جھانک کر کے دیکھا، کچھ مرد اور عورتیں ننگی تھی، ننگی، ان کے نیچے آگ جل رہی تھی۔ آگ جیسے ہی بھڑکتی، وہ لوگ چیختے، چلاتے، روتے، گڑ گڑاتے اور بہت زور زور کے ساتھ میں آوازیں نکالتے۔ پوچھا گیا، اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو غلط سنبندھ بناتے تھے، وہ عورتیں اور وہ مرد ہیں جو غلط سنبندھ بناتی تھی۔ ان کو یہ عذاب کیوں دیا گیا اللہ کے بندوں؟ ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کے جسم ایسے پھولے ہوئے تھے جیسے کسی چیز کے اندر ہوا بھر دی گئی ہو، ہوا بھر بھر کر کے ان کو پھلا دیا گیا ہو۔ ان کی شکلیں بگڑی ہوئی تھی، ان کے جسموں سے ٹٹی کی بدبو آ رہی تھی۔ جب انسان باتھ روم جاتا ہے، ٹوائلٹ جاتا ہے، تو ٹٹی کی جو بدبو ہوتی ہے ان کے جسموں سے آ رہی تھی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کو یہ عذاب کیوں دیا گیا؟ بیان کیا گیا کہ چونکہ جب انسان یہ گناہ کرتا ہے تو اکیلے میں کرتا ہے، سب لوگوں سے الگ ہو کر کے، کوئی اسے دیکھے نہ۔ اسی طریقے سے وہ تندور ہے، تندور جس میں روٹیاں بناتے ہیں، ویسا تندور مرنے کے بعد ویسے ہی تندور کے اندر، آگ کے اندر غلط سنبندھ بنانے والے اور والیاں اس کے اندر ہوں گی۔ کیوں دیا گیا اس کا ایسا عذاب؟ انسان ان کو نیچے سے آگ سے جلایا جائے گا، جب جب
आग कम होगी फिर भड़काई जाएगी तो वो और चीखेंगे और चिल्लाएंगे। क्यों उनको अज़ाब ऐसा दिया गया? बयान करते हैं उलमा कराम, अल्लामा किरमानी फरमाते हैं, चूँकि इंसान जब ये गुनाह करता है तो नंगा होकर के करता है, नंगा होकर के काम करता है, तो उनको अज़ाब भी वैसा ही दिया जाएगा, उनको अज़ाब भी वैसा ही दिया जाएगा। चूँकि ये इंसान नीचे से मज़ा ज़्यादा लेता है, नीचे वाले हिस्से से मज़ा ज़्यादा लेता है, इसलिए उनके नीचे वाले हिस्से पर जब आग लगती है तो वो उछलते हैं, कूदते हैं, चीखते और चिल्लाते हैं। उनके कपड़े उतरे हुए, दुनिया में जब वो ये काम करते हैं तो कपड़े उतार करके करते हैं। इसी तरीके से उनके जिस्मों से बदबू आ रही है, जैसे टट्टी की बदबू आती है। क्यों? क्योंकि जब इंसान किसी के साथ गलत संबंध बनाने के लिए जाता है तो खूब टिप टॉप होकर के जाता है, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छी तरीके से खुशबू लगाएगा ताकि उसके सामने हैंडसम दिखे, खूबसूरत दिखे, जाता है वैसा ही करता है। आप देखें शादियों के अंदर, ख़ास तौर से शादियों के अंदर मर्द क्या औरतें क्या, खूब बन संवर करके जाते हैं, खूब टिप टॉप होकर के जाते हैं। शोहरों के सामने, अपनी बीवियों के सामने कभी इतना खूबसूरत होकर नहीं रहता आदमी जितना दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरी औरतों को दिखाने के लिए, दूसरे मर्दों को दिखाने के लिए हम बन करके जाते हैं। अल्लाह के बंदो, इतना ख़तरनाक गुनाह है ये कि उसकी सज़ा इंसान को मरने के बाद में मिलेगी। आप जानते हैं कल क़यामत के दिन इंसान को जब जहन्नम में डाल दिया जाएगा तो सबसे ख़तरनाक अदाब जो गलत संबंध बनाने वालों को दिया जाएगा और गलत संबंध बनाने वाली औरतों को दिया जाएगा, वो क्या होगा कि उनके गुप्तांग से, शर्मगाहों से, गुप्तांग से पीप निकलेगा, रस्सी निकलेगी, बदबूदार खून निकलेगा, जिसकी बदबू से सारे के सारे जहन्नमी लोग, दोज़ख के लोग परेशान होंगे। इतनी ख़तरनाक बदबू, इतनी ख़तरनाक किस्म की बदबू होगी कि कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एक रिवायत में आता है कि इसी को जहन्नमियों का पीप और खून रखा जाए, खाना रखा जाएगा। इस पीप और खून को जहन्नमियों का खाना रखा जाएगा। अलगर्द कहने का मतलब ये है मेरे भाई और बुज़ुर्ग और दोस्तों कि हम लोग इस गुनाह से बचें, क्योंकि इसके नतीजे बड़े ख़तरनाक हैं। इंसान इसकी वजह से कई बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है जिनका कोई इलाज नहीं है। एड्स जैसी बीमारियों के अंदर मुब्तला हो जाता है, कोई इसका इलाज नहीं है। और डॉक्टरों ने लिखा है कि 3 नस्लों तक ये बीमारी फैलती है। अब आप सोचें, आप गुनाह करें, आप गलत संबंध बनाएं, लेकिन उसका नतीजा आपका बेटा भुगते, आपका पोता भुगते, उसके बाद में आने वाला बेटा भुगते। कितना बड़ा गुनाह, उस बेचारे की क्या गलती है? आप मज़ा लूटें, आप सब कुछ करें और उसकी सज़ा तुम्हारे बच्चे को मिले, तुम्हारे पोते को मिले, उसके बाद में आने वाले बच्चे को मिले। उस बच्चे, मासूम बच्चे की क्या गलती है? उसने कौन सा जुर्म किया है? तुम अपने 2 मिनट के मज़े के लिए अपनी नस्लों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अपने 2 मिनट के सुकून के लिए, आराम के लिए, ख्वाहिश को बुझाने के लिए इन बच्चों की ज़िंदगियों से क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? इन नस्लों को क्यों बर्बाद कर रहे हो? अल्लाह के बंदो, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको हराम करार दिया है। आप जानते हैं इंसान जो इस चीज़ से बचता है, अल्लाह ने उसके लिए जन्नत की गारंटी दी है। अल्लाह ने उसे जन्नत की गारंटी दी है कि जो आदमी अपनी ज़ुबान की और अपने गुप्तांग की हिफाजत करता है, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करता है, अल्लाह ताला उसे जन्नत के अंदर दाखिल करेगा। उसके लिए गारंटी है कि उसे जन्नत में अल्लाह ताला दाखिल करेगा। क्यों? ज़ुबान की वजह से और इसी गुप्तांग की वजह से सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम के अंदर जाएंगे। सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में इन्हीं 2 चीज़ों की वजह से जाएंगे। ज़ुबान की वजह से क्यों जाएंगे भाई? इसलिए कि ज़ुबान की वजह से आदमी गिबत करता है, चुगलियाँ करता है, ठारी मारी बहुत ज़्यादा करता है, ये ऐसा, ये वैसा, ये ऐसी, ये वैसी, ना शुक्रिया करता है और इस शर्मगाह की वजह से हराम खोरी करता है, ज़िना खोरी करता है और गलत संबंध बनाता है। अल्लाह ने जो हलाल तरीका दिया है उसको छोड़ करके हराम तरीके पर जाता है और अपनी ख्वाहिश को पूरी करता है। इसीलिए मेरे भाइयों और बुज़ुर्गों और दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि हमारा मुआशरा और समाज और सोसाइटी इस गुनाह से पाक हो,
تو ہم لوگوں کو شادیاں جلدی کرنی ہوں گی. جیسے ہی ہمارے بچے جوان ہوں، جیسے ہی ہماری بچیاں جوان ہوں، ہم ان کی شادیاں کر دیں. شادیوں کو لیٹ کرنے میں جتنی رکاوٹیں بنتی ہیں ان سب کو روکیں، ان سب کا سد باب کریں، اس دروازے کو بند کرنے کی کوشش کریں. جتنی چیزیں شادیوں کو مشکل بنانے کے لیے رکاوٹیں بنتی ہیں. بہت سے ساتھی ہمارے آتے ہیں، کہتے ہیں استاد جی دعا کیجئے میری شادی ہو جائے، دعا کیجئے میری شادی ہو جائے، میں جوان ہو گیا ہوں، 25-30 سال کا ہو گیا ہوں، میری شادی نہیں ہو رہی ہے، دعا کیجئے میری شادی ہو جائے. اگر ہم اس 30 سال کے نوجوان کی، 20 سال کے 25 سال کے نوجوان کی شادی نہیں کریں گے تو یہ کیا کرے گا؟ یہ اپنی خواہش کو دوسری طریقے سے پورا کرے گا، خواہش کو دوسری طریقے سے پورا کرے گا. اسی لیے میرے بھائیوں، شادیوں کو آسان بنانے کی کوشش کریں، شادیوں کو مشکل نہ بنائیں، اور اسی میں ہمارے لیے برکت ہے. ہمارے لیے، سماج کے لیے، سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے اسی میں بھلائی ہے کہ ہم شادیوں کو آسان کریں، تاکہ ہم زنا جیسے بڑے اور برے کام سے بچ سکیں، اس گناہ سے بچ سکیں جس نے ہمارے سماج کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے کہ زنا عام ہو جائے گا، غلط سنبندھ بنانا عام ہو جائے گا، لوگ اسے حلال سمجھ لیں گے. میرے خیال سے وقت کافی ہو چکا ہے، 12 بج چکے ہیں، اور ایک چھوٹا سا سیشن سوال جواب کا بھی رکھا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا ہے ہمیں حق کہنے، جو کچھ میں نے کہا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر. یہ تھے شیخ محترم عبدالسلام مدنی صاحب، جنہوں نے دنیا کی آنکھ کے بہت ہی بہترین انداز کے اندر جو اصل میں زنا کا ٹاپک تھا ان کو عنوان یہی دیا گیا تھا، اس پہ روشنی ڈالی. اور میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر اللہ رب العالمین کی جو یہ مدارس تھی، جس ایسی مدارس کے اندر اللہ کی نورانی مخلوق فرشتے بھی تشریف لاتے ہیں اور اللہ سے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں. اب جو بھی میں نے پہلے اعلان کیا تھا کہ کسی بھائی کا، بہن کا کوئی سوال ہو تو وہ سوال کریں، تاکہ ان کو قرآن اور صحیح اور حدیث کی روشنی میں ان کو صحیح جواب دیا جائے. علماء اکرام یہاں پہ موجود ہے، کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو سوال کریں. اگر کوئی ایسے نہیں پوچھ نہ سکتا ہے تو پرچی کے اندر اپنے سوال کو لکھ کر بھیج دے، انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے جن کا بھی کوئی سوال ہے وہ جلد سے جلد دے. ہلو، السلام علیکم. السلام علیکم. پیاز کے متعلق کرنا ہے کہ مطلب پیاز حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، اور اس کا گناہ کیا ہے، ایسا اس کا وہ جو ہونا ہے نا بزنس کیا ہے وہ بتاؤ. ٹھیک ہے. ایک بیٹی نماز پڑھتی ہے نا، تو یہ متعلق تو ہے نا، مطلب نوٹ دیتی ہے کہ یہاں پہ چلنا نماز پڑھتا ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہے کہ رات کو 12 بجے نماز نہیں پڑھتے ہیں کہ بھائی کیسا نماز پڑھتا ہے. یہ تینوں چیزیں میں نے بتاؤ اس کو. ٹھیک ہے. ابھی بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد. کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ سود اسلام کے اندر اس کا حکم کیا ہے. دیکھیے اللہ کے بندو، قرآن میں کسی بھی گناہ کے لیے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے، سوائے سود کے بارے میں، بیاج کے بارے میں. بیاج کے تعلق سے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتا ہے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، کہ تم سود کو چھوڑ دو، بیاج کو چھوڑ دو.
اگر تم ایسا نہیں کرو گے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو، نہیں چھوڑتے ہو بیاج کو، تو تم اعلان کر دو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا۔ تو جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود کھلاتے ہیں، سود کو لکھتے ہیں، لکھواتے ہیں، سود کے بارے میں مدد کرتے ہیں، سب گناہ کے اندر برابر ہیں۔ یہ سب حقیقت میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہیں۔ سود یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سود اور بیاج یہ انسان کے اندر، مال کے اندر، اس کے جسم کے اندر، اس کی اولاد میں، اس کے گھر میں، اس کی گاڑی میں، اس کی عمر میں جو برکتیں اللہ ڈالنے والا ہوتا ہے، سود کی وجہ سے وہ سب ختم ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بچہ ہوا کسی کو لیکن باپ سود کھاتا ہے تو وہ بچہ اس کا نیک نہیں ہوگا۔ شادی ہوئی اگر اس نے سود کھا کر کے شادی کی ہے یا کھلا کر کے شادی کی ہے تو اس عورت کے اندر برکت نہیں ہوگی، سمجھ لینا۔ اس کی جو اولاد ہوگی اس میں برکت نہیں ہوگی۔ وہ جو گھر بنایا ہے اس گھر کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کی عمر کے اندر برکت نہیں ہوگی، اس کے جسم کے اندر برکت، بیماریوں کا گھر بن جائے گا۔ اور دنیا دیکھ رہی ہے، تجربہ بتا رہا ہے کہ ایسے لوگ برکتوں کے محتاج ہیں، بھیک ایک آدمی جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا بھیک مانگتا ہے، اسی طریقے سے سود کھانے والا، کھلانے والا یہ برکتوں کے لیے بھیک مانگتے ہیں، برکت نہیں ہے۔ گھر میں جاتا ہے سوچتا ہے گھر میں جاؤں ہی نہ، بیوی کا چہرہ دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے، بیٹا اس کو منہ اس کے سامنے کرنا پسند نہیں کرتا ہے۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ جو پیسہ کمایا یہاں ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس بیماری میں چلا گیا، اس بیماری میں چلا گیا، کوئی برکت نہیں اس کو۔ کیوں؟ اللہ نے وعدہ، قانون ہے اللہ کا، یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ سود کے تعلق سے جتنی چیزیں، بیاج کے تعلق سے کسی میں برکت نہیں رکھے گا۔ یا اللہ